الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگان دین، ہمارا جمعے کی نماز سے پہلے آنے کا مقصد کچھ دین کی باتیں سنانا ہوتا ہے، اور دین کی باتیں سنانے کا مقصد اپنی اصلاح ہوتی ہے، اور اپنی اصلاح کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے. اس دنیا کے اندر حضرات انبیاء کرام کے علاوہ باقی ہر بندہ اپنی اصلاح کا محتاج ہے، اور ہر بندے کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اور اصلاح کے لیے یا اصلاح کے حوالے سے کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کامل ہوں یا مکمل ہوں. اس لیے یہ طریقہ کار ہے کہ مختلف قسم کے بیانات، مختلف قسم کی مجالس اور مختلف قسم کے دینی اجتماعات اور پروگرام ان کا انعقاد ہوتا ہے، اور مقصد آپس کی اصلاح ہوتی ہے. میں اور آپ جب کسی دینی مجلس کے اندر بیٹھیں تو دل کے پیالے کو خالی کر کے بیٹھیں، عمل کی نیت سے بیٹھیں، ادب اور احترام سے بیٹھیں، اور مکمل توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہماری اصلاح بھی ہوگی اور اعمال کے اندر اضافہ بھی ہوگا. یہ جو جمعے کے دن کی جو مجلس ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہی چیز آگے چل کر انسان کے دل کے اندر اعمال کے اضافے کا سبب بھی بنتی ہے اور شوق بھی پیدا ہوتا ہے. لہذا توجہ کے ساتھ انشاءاللہ، محتاج بن کر انشاءاللہ اور خلوص نیت کے ساتھ اگر بات سنی جائے گی، اللہ تعالیٰ زندگیوں کو تبدیل فرماتے ہیں. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے ابھی تلاوت کی خطبے کے اندر، یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو. اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو. اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اتنا یاد کرو
کہ جسے یاد کی کوئی حد و تعداد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ وقت کی کوئی قید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس انداز سے یاد کرو کہ کوئی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے بڑے اس آیت پر عمل کی بنیاد پر کہا کرتے تھے کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا وہ لمحہ کفر کے اندر گزر گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو اور اللہ کو خوب یاد کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے ہر انسان اپنی عقل کے مطابق طریقہ کار کو وضع کرتا ہے۔ اس طریقہ کار کی کامیابی کے بارے میں کوئی یقینی بات، یقینی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ البتہ اللہ کی یاد کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وظائف، اعمال، معمولات بتلائے ہیں، ان کی قبولیت 100% ہے کہ جتنا زیادہ ان کے اندر انسان بڑھے گا، انسان ترقی کرتا جائے گا۔ آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے جو ہمارے جو 6 کلمے ہیں نا، 6 کلمے، ان 6 کلموں میں سے جو تیسرا کلمہ ہے وہ بھی چونکہ اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے، اس بنیاد پر اس کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے عمل کا سبب بنا دے۔ یہ جو 6 کلمے ہیں، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تو تقریباً ہر مسلمان کو یاد بھی ہے، ہر مسلمان کو آتا بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو ہم کلمہ اسلام بھی کہتے ہیں، ہاں، اس کو ہم کلمہ اسلام بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم پہلا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مطلب، معنی، مفہوم یقیناً آپ حضرات کے بھی دماغ میں ہوگا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مطلب میں گواہی دیتا ہوں یا میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا میں اقرار کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دوسرا کلمہ ہمیں سکھایا یا پڑھایا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا تو وہ ان الفاظ کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہونے کا پیغام دیتا، اشہد، کہ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر تیسرا کلمہ آتا ہے، اس کو تیسرا کلمہ تمجید، تمجید کا مطلب ہوتا ہے بزرگی، تمجید کا مطلب ہوتا ہے بزرگی۔ تو جو تیسرا کلمہ ہے تمجید، اس کو جب ہم شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شروع میں 4 نام لیے جاتے ہیں، یا اللہ کی یاد پر مشتمل 4 کلمات ہم شروع میں کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد ہم دوسرا جملہ کہتے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ جو کلمہ نمبر 3 ہے، اس تیسرے کلمے کا جو پہلا جز ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے متعلق انشاءاللہ آج کچھ باتیں ہوں گی۔ اور یہ جو دوسرا جو جز ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی بڑا مبارک کلمہ ہے، لیکن اس کے لیے انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر کوئی بات چیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تیسرے کلمے کی ابتدا کے اندر ہم جو 4 کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ اصطفیٰ من الکلام، انسان اپنی زبان سے جتنے بھی کلمات نکالتا ہے
انسان اپنی زبان سے جتنے بھی کلمات نکالتا ہے، انسان اپنی زبان سے جتنے بھی الفاظ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں سے 4 کلمات کو منتخب کر لیا۔ انسان اپنی زبان سے جتنے بھی کلمات نکالتا ہے، جتنے بھی الفاظ نکالتا ہے، ان میں سے 4 کلمات کو، 4 الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، چن لیا، پسند کر لیا، محبوب بنا لیا۔ اور وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، اور نمبر 4 اللہ اکبر۔ یہ 4 الگ الگ کلمات ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انسان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں سے اللہ تعالیٰ نے ان 4 کے 4 کلمات کو منتخب کر لیا اور پسند کر لیا۔ اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی الگ الگ فضیلتوں کو بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ جو بندہ اپنی زبان سے 1 مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بنیاد پر اس کو 20 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ 20 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ 1 مرتبہ انسان زبان سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے 30 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں یہ میزان عمل کے اندر جب ان کو رکھا جائے گا، ان کے وزن کی وجہ سے میزان عمل کا جو ترازو ہے یا اس کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اب یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے، اور نکلنے والے کلمات اور الفاظ میں سے اللہ نے ان 4 کلمات کو منتخب فرما لیا، اللہ نے ان 4 کلمات کو پسند فرما لیا، اللہ نے ان 4 کلمات کو چن لیا۔ اب میں اور آپ بھی عام طور پر یا تو معمولات میں ہمارے شامل ہوگا، اور اگر معمولات میں شامل نہیں بھی ہے تو یہ کلمات پھر بھی کبھی نہ کبھی ہماری زبان پر جاری ہوتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ لیکن ان کلمات کے جاری ہونے کے باوجود ہمیں ان کلمات کو کہنے میں مزہ نہیں آتا، ہمیں ان کلمات کو کہنے میں مزہ نہیں آتا۔ ان کلمات کو کہنے میں مزہ نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں معلوم نہیں ہے ان کلمات کا مطلب کیا ہے، ان کلمات کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ان کلمات کو جو ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں کہلوانے کا مقصد کیا ہے۔ ان کلمات کی گہرائی کے اندر جائیں تو ایک بہت بڑا مفہوم ہے، اس کا ایک بہت بڑا پس منظر ہے جو ان کلمات کی ادائیگی پر ہماری زبان سے نکلتا ہے۔ وہ پس منظر ہمارے دماغ میں نہیں، وہ معنی مفہوم ہمارے دماغ میں نہیں، اس بنیاد پر طوطے کی طرح رٹیں گے اور جب تھک جائیں گے تو پھر تسبیح کو چھوڑ دیں گے۔ جبکہ اس مبارک کلمے کے فضائل کی بنیاد پر آپ دیکھیں دعوت و تبلیغ کے اندر کتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں، لیکن وہ معمولات کیا بتلاتے ہیں؟ 3 تسبیحات کرنی ہے بھیا۔ ان میں سے پہلی تسبیح کا نام کیا ہے؟ لا سبحان اللہ۔ پہلی تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ۔ دوسری تسبیح کون سی ہے؟ الحمدللہ۔ بھائی جو 3 تسبیحات کرنے کا حکم دیتے ہیں تبلیغی حضرات کون کون سی ہیں؟ تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار۔ اگر اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی تو لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں دعوت و تبلیغ کے ساتھ جو منسلک حضرات ہیں صبح دیکھیں رات کو دیکھیں اپنی تسبیحات پوری کرتے ہیں۔ ان تسبیحات کے اندر کوئی لمبے چوڑے وظائف نہیں، بلکہ وظائف کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ
الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ جو تیسرا کلمہ ہے، اس کے فضائل کی بنیاد پر بڑوں نے بیٹھ کر اس بات پر فیصلہ کیا امت کو ان کلمات پر لانے کے لیے ان معمولات کو ان پر لازم کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تبلیغ میں جاتے ہوں گے تو وہاں پر بیانات وغیرہ بھی کرتے ہیں، 6 نمبر کا بیان ہے یا رات مغرب کے بعد کا بیان ہے یا درمیانی بات ہے، تو بیان کرنے کے اندر ایک وہ بندہ ہوگا جس کی تسبیحات مکمل، اس کے بیان کی لذت اور نور ہی الگ ہوتا ہے، اور جس کی تسبیحات مکمل نہیں، اس کے بیان کے اندر ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، باقی مجمع متاثر نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے متعلق یا مولانا یوسف صاحب حضرت جی کے متعلق کسی جگہ پڑھنے کو ملا، حضرت فرمایا کرتے تھے اگر تم صرف 3 دن تک یہ جو 3 تسبیحات ہیں، مطلب تیسرا کلمہ، درود شریف یا اور استغفار، اگر مکمل دھن اور دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، معنی مطلب مفہوم کو دماغ میں رکھ کر اگر کرنے کا معمول بنا لو، آج جس مقام پر تم مجھے دیکھتے ہو تم بھی اس مقام پر آ کر پہنچ سکتے ہو۔ کیا مطلب ہوا کہ وظائف تو یہی ہیں، ان وظائف کے معنی اور مطلب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے لیے یہ وظائف کسی اعتبار سے لطف کا یا مزے کا سبب نہیں بنتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے 4 کلمات کو منتخب کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ اب یہ جو 4 کلمات ہیں، ان 4 کلمات میں سے جو پہلا کلمہ ہے اس کلمے کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس پہلے کلمے کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ بلکہ مزید اس کی فضیلت اگر دیکھنا چاہیں تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کبھی بھی وضو کریں یا جب کبھی بھی مسجد کے اندر آئیں تو جو حکم ہمیں ملتا ہے وہ 2 نمازیں پڑھنے کا حکم ملتا ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے تحیۃ الوضو اور دوسری کو کہا جاتا ہے تحیۃ المسجد۔ یعنی جب بھی انسان وضو کرے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، نیت کیا ہو؟ تحیۃ الوضو۔ اور جب بھی انسان مسجد کے اندر آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کو کہا جاتا ہے تحیۃ المسجد۔ اور یہ دونوں نمازیں بڑی مبارک نمازیں ہیں۔ مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا تھا کہ بلال، تمہیں تمہارے اپنے اعمال میں سے کون سا ایسا عمل ہے کہ جس پر تمہیں زیادہ ثواب کی امید ہے؟ اور پھر سرکار نے وضاحت فرمائی کہ یہ سوال پوچھنے کا مقصد کہ جب مجھے اللہ نے جنت کی سیر کروائی تو وہاں پر اپنے سامنے میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی، تو کیا وجہ بنی؟ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اور کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، البتہ اپنے اوپر میں نے لازم کر رکھا ہے کہ جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کی تحسین فرمائی کہ یہی وہ عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا۔ تو یہ پیغمبر کی تعلیم ہے۔ لیکن فرمایا گیا اگر ہم مسجد کے اندر آ جائیں اور مسجد کے اندر آنے کے بعد اب وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم 2 رکعت پڑھیں، 1 منٹ رہ گیا، آدھا منٹ رہ گیا، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جتنی دیر تک ہم مسجد کے اندر بیٹھے رہیں نماز کے انتظار میں تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات ہم کہتے رہیں، زبان سے یہ کلمات نکلتے رہیں گے، اور ہمارے نامہ اعمال میں ہمیں جو ثواب ملے گا وہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد پڑھنے کا مل جائے گا۔ تو کتنے فائدے کی بات ہے کہ نہیں؟ ایک موقع پر مسجد میں صحابہ کرام کا مجمع، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم جنت کے اندر، جنت کے باغات کے اندر چلتے ہو تو وہاں سے اس کے پھلوں کو کیوں نہیں چرتے ہو؟ صحابہ نے پوچھا سرکار کہ جنت تو سمجھ میں آ گئی کہ جنت کے باغ یعنی کہ مساجد، لیکن اس کا پھل کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
یہ تیسرا کلمہ ہے جو ہمیں یاد بھی ہے، کلمات بھی ہمیں یاد ہیں لیکن مطلب ہمیں نہیں آتا، معنی ہمیں نہیں آتا۔ لہٰذا تسبیحات تو کرتے ہیں لیکن باتیں بھی کرتے ہیں، انگلی ہماری چل رہی ہوتی ہے لیکن ہمارا دماغ ادھر ادھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی تسبیح کے اوپر بھی انسان کو استغفار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بھیا۔ آپ کے برابر والے صاحب سے کہہ دیں توجہ ہو جائے تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ ان میں سے پہلا کلمہ کون سا ہے جی؟ سبحان اللہ۔ پہلا کلمہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ کا موٹا سا مطلب ہم اردو زبان کے اندر کرتے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہو گیا۔ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ تو لفظی ترجمہ اگر اس کا نکالنے کو جائیں تو لفظ سبحان اللہ کہنے والا گویا کہ اپنے ضمیر کی آواز سے کہتا ہے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میرا اللہ ہر قسم کے عیوب سے، ہر قسم کے نقصان سے، ہر قسم کی پاکی سے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ یہ مطلب ہے سبحان اللہ کا۔ اب یہ سبحان اللہ کا جو لفظ ہے ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اب یہ جو ہماری اردو زبان ہے نا، اب چونکہ شریعت آئی ہے عربی زبان کے اندر، ہمیں اردو زبان کے اندر اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، تو ترجمہ اس قدر جاندار نہیں ہو سکتا کہ عربی زبان کا مکمل مفہوم ہمارے سامنے بیان کر سکے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، تو سبحان کا مطلب کیا ہوا؟ پاکی۔ یہ میرے اور آپ کے دماغ میں ہے، لیکن آپ جا کر عربی زبان کی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں کہ پاکی کے لیے وہاں پر کیا کیا الفاظ آئے ہیں، تو وہاں پر پاکی کے لیے طہارت کا لفظ آتا ہے، تطہیر کا لفظ آتا ہے، تنزیہ کا لفظ آتا ہے، تنزہ کا لفظ آتا ہے۔ پاکی کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں۔ وہاں پر تسبیح یہ پاکی کے لیے نہیں آتا، تسبیح پاکی کے لیے نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ ہمارا اللہ میاں کے متعلق دعویٰ ہے۔ اب سامنے آپ کسی انسان کو بٹھا لیں، صرف سامنے کسی انسان کو بٹھا لیں، یہ ہے اللہ میاں کی ذات، تو میں کہتا ہوں میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، مطلب اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں۔ تسبیح کا مطلب کیا ہوا؟ پاکی۔ میں کہتا ہوں میں ایک بندے کی پاکی بیان کر رہا ہوں، میں بندے کی تسبیح کر رہا ہوں، یہ جائز ہے؟ بولو، آپ نے کبھی سنا کہ کسی کے منہ سے نکلا ہو کہ میں بندے کی تسبیح بیان؟ نہیں، میں بندے کی پاکی بیان کر رہا ہوں۔ جب ہم سبحان اللہ کا لفظ اللہ میاں کے لیے کہتے ہیں تو وہاں پر تسبیح کا لفظ، لیکن جب یہی لفظ پاکی جب انسانوں کے لیے کہتے ہیں تو وہاں پر پاکی کے لیے تسبیح کا لفظ نہیں، میں اس بندے کی طہارت کو بیان کرتا ہوں، میں اس بندے کی نظافت کو بیان کرتا ہوں، میں اس بندے کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلا سبحان اللہ کا جو اصل مطلب ہے وہ اصل مطلب اردو زبان بتلانے سے قاصر ہے، اردو زبان بتلانے سے قاصر ہے، اردو زبان بتلانے سے قاصر ہے۔ لیکن اگر مزید غوطہ لگائیں تو کچھ نہ کچھ مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ کیسے آئے گا کہ ایک ہے تسبیح، اس کا مطلب بھی پاکی، لیکن وہ تسبیح خاص ہے اللہ میاں کے ساتھ، خاص ہے اللہ میاں کے ساتھ، اس کو رکھیں اوپر۔ اور ایک ہے پاکی عام انسانوں کی۔ اب عام انسان جو ہمیں پاک نظر آتے ہیں وہ پاک ہیں، ان کی پاکی کا انکار نہیں، لیکن جو پاکی اللہ میاں کے ساتھ خاص ہے وہ پاکی انسان کے اندر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی بھیا کہ اگرچہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے بدن سے بدبو نہیں آ رہی، اس کی ناک نہیں بہ رہی، اور اس کا بدن بھی صحیح سلامت ہے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ اگرچہ ظاہر میں تو بالکل صحیح ہے، اس کی کھال کو ادھیڑا جائے اندر سے خون نکلے گا، اس کے پیٹ کو پھاڑا جائے اندر سے نجاست نکلے گی۔ انسان ہے
پاک تو ہے لیکن مکمل پاک نہیں ہے۔ جو مکمل پاکی ہے وہ پاکی صرف اللہ کے لیے ثابت ہے۔ لہذا جب ہم کہیں گے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں تو مطلب میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ جب ہم کہیں گے میں انسان کی پاکی بیان کرتا ہوں تو یہی کہا جائے گا میں اس کے ظاہر کی پاکی بیان کرتا ہوں، لیکن جو پاکی میں بیان کرتا ہوں یہ پاکی مکمل پاکی نہیں ہے، جو مجھے نظر آ رہی ہے اتنے درجے کی پاکی ہے۔ لہذا سبحان اللہ کا مطلب میں اللہ کی پاکی مطلب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ انسان کی پاکی کا مطلب کہ جو میری معلومات ہیں ان معلومات میں جو مجھے نظر آتا ہے میں وہ بیان کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی بات بیان نہیں کرتا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی جی؟ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی؟ اتنی بات آ گئی؟ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں۔ اب پاکی بیان کرنے سے کیا مراد ہے؟ میرا اللہ میاں کے متعلق دعویٰ ہے۔ کیا دعویٰ ہے؟ اللہ کی ذات کمزوری سے پاک، اللہ کی ذات عیب سے پاک، اللہ کی ذات نقص سے پاک، اللہ کی ذات کسی بھی اعتبار سے کسی کی محتاج نہیں۔ تو میری زبان پر کلمہ کیا آیا؟ سبحان اللہ۔ میری زبان پر کلمہ کیا آیا؟ سبحان اللہ۔ میری زبان پر کلمہ کیا آیا؟ اب جب یہ سبحان اللہ کا کلمہ میری زبان پر آیا اور میرے دماغ کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں چل رہی ہیں کہ جو زبان سے میں کہتا ہوں سبحان اللہ، تو مطلب کیا ہوا؟ میرا رب ہر قسم کی کمزوری، ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ سبحان اللہ جب میں نے کہہ دیا تو اگر میرا اس سبحان اللہ پر ایمان اور عقیدہ ہے تو یہ کلمہ جب میری زبان پر آئے گا تو فوراً میرے دل کے اندر اور میرے دماغ کے اندر خیال آئے گا کہ جب میرا اللہ اتنا پاک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے تو میرے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا جو بھی حکم ہوگا وہ بھی پاک ہوگا ہر قسم کی برائی سے اور ہر قسم کی کمزوری سے۔ جب میرا دعویٰ ہے کہ میرا اللہ کمزوریوں سے پاک، تو میرا اللہ اگر کوئی حکم مجھے دے گا تو وہ حکم بھی کمزوریوں سے پاک ہوگا، وہ حکم بھی نقائص سے پاک ہوگا، اس حکم پر بھی اعتراض نہیں بنتا ہوگا۔ جب میں سبحان اللہ کہوں گا اس پر میرا ایمان اور عقیدہ ہوگا تو یہ عقیدہ مجھے مجبور کرے گا کہ میں اللہ کے ہر فیصلے کو مانوں، کیونکہ میرا دعویٰ ہے کہ میرا اللہ کمزوری سے پاک، اس کے فیصلے کے اندر کوئی سقم نظر نہیں آئے گا اور کوئی کمزوری وغیرہ نہیں پائی جائے گی۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی؟ اگلی بات سن لیں انشاءاللہ۔ ہم نے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ ہم نے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ جب ہم نے کہا سبحان اللہ، تسبیحات مار رہے ہیں اور سبحان اللہ کے نعرے مار رہے ہیں، مطلب معنی مفہوم دماغ میں نہیں ہے، لہذا شیطان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ شیطان کیسے فائدہ اٹھاتا ہے؟ طرح طرح کے وساوس اور طرح طرح کے شکوک و شبہات ہمارے دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بھائی کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ نہ کرے، کسی پر ڈھاکہ پڑ گیا، اللہ نہ کرے، کوئی بیماری آ گئی، اللہ نہ کرے، کوئی مشکل حالات آ گئے، اللہ نہ کرے۔ زبان سے وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، لیکن اسی زبان سے وہ بندہ جا کر شکوے شکایت بھی کرتا ہے، پتہ نہیں یار یہ برائی کہاں سے آ گئی، پتہ نہیں یار یہ برائی کہاں سے آ گئی، پتہ نہیں یار کیا وجہ بنی کہ برائیوں نے، آزمائشوں نے میرے گھر کو دیکھ لیا ہے۔ یہ باتیں بھی زبان سے نکالتا ہے۔ اور دعویٰ اور عقیدہ کس بات کا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ تو ہمارا تو دعویٰ ہے کیا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہ بیماری آ سکتی ہے، نہ پریشانی آ سکتی ہے، نہ ہی کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ سبحان اللہ کے اندر ہمارا دعویٰ تھا میرا اللہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک۔ تو سوال، مجھ پر بیماری کیا کسی اور نے لگائی؟ نہیں لگائی۔ تو کس نے لگائی؟ اللہ نے لگائی۔ کس نے لگائی؟ اللہ نے لگائی۔ جب اللہ نے بیماری لگائی تو اس بیماری کو دور کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ پریشانی کس نے بھجوائی؟ اللہ نے بھجوائی۔ اس پریشانی کو دور کون کرے گا؟ اللہ کا۔ اگر سبحان اللہ پر ہمارا ایمان ہو اور یقین ہو، ایمان اور یقین کی بنیاد پر
اگر ہم سبحان اللہ کہیں گے تو بیماری اور پریشانی کے موقع پر یہ الفاظ ہماری زبان پر جاری نہیں ہوں گے، بلکہ اس موقع پر کیا ہوگا؟ میں اس پر راضی ہوں، خدایا اگر تو اس پر راضی ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں، اگر تو اس پر راضی ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں۔ آ رہی ہے؟ اب ہوتا کیا ہے عام طور پر میں اور آپ یہاں پر دھوکہ کھا جاتے ہیں معمولی سا، اور دھوکہ کیسے کھاتے ہیں کہ بس یہ کیا کریں، مصائب کی چکی میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میرا مال چوری کیسے ہو گیا؟ عبدالقادر آپ 12-25 پہ آگے ہم سن ہی لیں، کان صاف کر کے آ جاتے حضرت، ٹھیک ہے؟ اب آ ہی گئے ہیں تو سن لیں، میرا خیال ہے مرزا غالب کے یہاں شراب ختم ہو گئی تھی، مرزا غالب کی یہاں شراب ختم ہو گئی تھی، پیسوں کی ارینجمنٹ نہیں ہو رہی تھی، اپنے شاگرد سے کہا کہ یار پیسے نہیں ہیں اور پینی بھی ہے، چلو مسجد چلتے ہیں، اللہ میاں سے مانگ لیتے ہیں، کیونکہ رزاق تو وہی ہے۔ مسجد کے اندر آئے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، 4 رکعت سنتیں پڑھی، سنت پڑھ کر فارغ ہوئے تو پیچھے سے جو خادم تھا اس نے اپنے دامن کو یوں چھن چھن کیا کہ حضرت انتظام ہو گیا کہیں نہ کہیں سے بوتلوں کا، تو غالب نے وہی چادر جھاڑی اور فرض پڑے بغیر جانے لگا، تو امام صاحب نے کہا کہ برخوردار آ ہی گئے ہو تو پڑھ ہی لو، تو غالب نے کہا جب خدا نے سنتوں پر اتنا دے دیا تو فرض پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ٹھیک ہے آپ کو دین کا پتہ ہوگا، لیکن ہماری بھی سن لیں۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ تو کیا کہا میں نے؟ اب انسان کے دماغ میں آتا ہے کہ جی ہمارا ہی گھر دیکھ لیا، اب سبحان اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اگر سبحان اللہ پر یقین ہوگا تو پھر اس قسم کی باتیں ہماری زبان کی نوک کا حصہ نہیں بنیں گی۔ شیطان وساوس کے اندر مبتلا کر کر اس موقع پر ہمارے ایمان کو نہیں، ہمارے یقین کو کمزور کرتا ہے۔ اس یقین کی کمزوری کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حالات کو ہم عقل کی بنیاد پر حل کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ بھائی ڈاکے پڑ گئے، بھائی ڈاکہ پڑ گیا، کیوں پڑ گیا؟ یہ جو کیوں کا لفظ ہے یہ ہمیشہ عقل والے کی زبان پر آتا ہے، بے وقوف تو کبھی کیوں نہیں کہتا، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو جس کے دماغ میں عقل ہے وہ کہے گا یہ کام کیوں ہو گیا، ایسا نہ ہوتا، یوں کر لیتا، یہ ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا۔ یہ ساری باتیں عقل والی آ گئی، یہ ساری باتیں عقل والی، اور زبان کی نوک پر کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس پر ایمان ہے۔ اگر یقین ہوتا عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ کیا کہتا کہ بھیا میں ہوں اللہ کا بندہ، مجھ پر حالات بھجوائے، کس نے بھجوائے؟ کسی انسان کی طاقت نہیں، تو کس نے بھجوائے؟ اللہ نے بھجوائے۔ جب اللہ نے بھجوائے تو میرا اللہ میاں کے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ میرا اللہ ہر قسم کے عیب سے، کمزوری سے، نقائص سے پاک ہے۔ تو اگر اللہ نے بھجوائے ہیں حالات، ان حالات کے اندر بھی اللہ نے کوئی خیر رکھی ہوگی، لہٰذا میں پہلے بھی کہتا تھا سبحان اللہ، اور میں اب بھی کہوں گا سبحان اللہ۔ آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ میں اور آپ کام کرتے ہیں، انکار نہیں، لیکن میں اور آپ جو ظاہر حال ہے نا اس کو دیکھ کر اس کی سوچ پر پڑ جاتے ہیں، یار یہ کیوں ہو، ابے یار یہ ابھی تو لائٹ چلی گئی، یہ تم نے یہ کر دیا، یہ تم نے وہ کر دیا، ابے یار یہ بندہ مر گیا، یہ کیا ہو گیا۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ ہمارے دماغ میں شیطان نے ایک فطور ڈال دیا حکمت والا، کوئی بھی کام کرو منہ اٹھا کر نہ کر لیا کرو، اس کام کی پہلے حکمت تلاش کرو، اس میں فائدہ کیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ آج شیطان ہمیں دنیاوی معاملات کے اندر، دینی معاملات کے اندر ہمیں اس بات میں الجھائے رکھتا ہے، اگر حکمت ہوگی تو کریں گے اور حکمت نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر اللہ کو تمہاری عقل سے سروکار ہوتا، اگر اللہ کو تمہاری عقل سے سروکار ہوتا کہ جس عقل کو چلا کر تم اللہ کی حکمت کو تلاش کرتے ہو، اللہ میاں کو کیا ضرورت تھی نبی بھجوانے کی؟ اللہ میاں کو کیا ضرورت تھی کتابیں نازل کرنے کی؟ اللہ نے کتابیں اتاری پھر نبی بھجوائے، بنیادی مقصد اللہ میاں حکمت نہیں بتلانا چاہتے، تمہاری عقل کے اندر بات آئے یا نہ آئے یہ نہیں سمجھانا چاہتے، بلکہ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ جو ہم نے کہہ دیا وہ کر گزرو۔ ہم پر اگر ایمان، ایسا ایمان جو یقین والا ہے، تو پھر تمہارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ آ رہی سمجھ میں؟ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں یہ ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے،
ہم جو کچھ دیکھتے ہیں یہ ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے، اس کے پیچھے جو طاقت کار فرما ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، اس اللہ کی جس کے متعلق ہمارا دعویٰ ہے سبحان اللہ۔ اس کے متعلق ہمارا کیا دعویٰ ہے عمران؟ سبحان اللہ۔ 15واں سپارہ پڑھا ہے، سورہ کاف پڑھی ہے، حضرت خضر کا واقعہ، حضرت موسیٰ کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں رکھا؟ تاکہ ہمارے دماغ کھل جائیں، حکمت کے پیچھے نہیں چلنا، حقیقت کے پیچھے نہیں چلنا، جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ کس کو پتہ ہے؟ حضرت موسیٰ کو کہا گیا جائیے، خضر نامی ایک صاحب ہیں، ان کے پاس علم آپ سے زیادہ ہے، حضرت خضر کے پاس گئے۔ حضرت خضر بھی پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ بھی پیغمبر ہیں، دونوں گئے، ملاقات ہوئی، حضرت آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، حضرت آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے پہلے یہ قدم پر کہا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، کہنے حضرت چلنا ہے، کہا چلیے۔ اب دیکھیے چلے دونوں وقت کے نبی، راستے میں گئے، کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے بزرگ سمجھ کر کرایہ نہیں لیا، حضرت خضر نے آگے بڑھ کر تختہ توڑ دیا، آگے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ نے جو دیکھا ہماری آنکھ بھی وہی دیکھ دی، اور حضرت موسیٰ نے جو رائے قائم کی وہی رائے ہمارے بھی دماغ میں آتی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ ہم ظاہر حال کو دیکھ رہے تھے، تختہ ٹوٹنے کا مطلب کشتی والوں کی ہلاکت۔ فوراً حضرت موسیٰ نے کہا حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ شرافت کا، احسان کا مظاہرہ کیا، کرایہ نہیں لیا، آپ نے کشتی توڑ دی، نہ صرف توڑ دی بلکہ پانی آ گیا تو سارے جائیں گے۔ حضرت خضر نے جواب نہیں دیا، کہا میں نے تو پہلے کہا تھا آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، چلیے جی۔ حضرت اس مرتبہ معافی، آگے چلیں۔ راستے میں بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو پکڑ کر گردن مروڑ کر قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ کا اعتراض بنتا تھا، اگر ہم ہوتے ہم بھی اعتراض کرتے، حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ بچے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ سے حضرت خضر نے کہا میں نے تو پہلے کہا تھا، میں نے تو پہلے کہا تھا ساتھ نہیں چل پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری مرتبہ معافی کی گزارش، اب کہ اگر پوچھا تو پھر ساتھ مزید نہیں چل پائیں گے۔ آگے گئے اور 63 ٹاؤن کی بستی شکر نہیں تھی، اور ان کا حال ان سے بھی زیادہ برا ہے، شکر اللہ کا، ورنہ تو یقین کرو ہمارا حال بھی وہی تھا۔ جا کر اپنا وہاں پر بستی والوں سے کھانا مانگا، نورانی چہرے، 2 وقت کے نبی ہیں، کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے، حضرت خضر نے دیکھا دیوار گری ہوئی ہے، حضرت خضر گئے اور بغیر اجرت کے، مزدوری کے، بغیر کسی کے کہے دیوار کی مرمت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ سے پھر نہ رہا گیا اور کہا کہ حضرت والا ہم نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، اور پھر آپ نے مفت کے اندر دیوار تعمیر کر دی، اجرت لے لیتے۔ تو حضرت خضر نے کیا کہا بس اب یہاں سے آگے سفر ختم۔ اب میرے اور آپ کے دماغ کے اندر بھی وہی خیال آئے گا جو حضرت موسیٰ کے دماغ میں آیا تھا کہ کشتی والوں نے احسان کیا، لیکن ظاہر میں کیا لگ رہا تھا؟ حضرت خضر نے ان کے ساتھ برا کیا، بچے کو قتل کر کے لگ یہی رہا تھا حضرت خضر نے برا کیا، اور دیوار تعمیر کر کے لگ یہی رہا تھا حضرت خضر نے برا کیا۔ یہ 3 کاموں کے بعد جب راہیں جدا ہونے لگی، حضرت موسیٰ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا گیا کہ وہ جو کشتی کا معاملہ تھا نا، وہ آپ کو تو نظر آیا کہ وہ خراب ہو رہا تھا، نقصان ہو رہا تھا، لیکن ایک ہی آپ کی ظاہری آنکھ ہے، اور اس ظاہری آنکھ کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے وہ اللہ میاں کیا ارادہ ہے۔ اللہ میاں نے کشتی والوں کے ساتھ بھلائی کی سوچ اپنائی، اس بنیاد پر مجھے حکم دیا اس کشتی کو خراب کر دو۔ اگر کشتی صحیح سالم چلی جاتی، آگے ظالم بادشاہ تھا کہ جو بھی صحیح کشتی کو دیکھتا وہ غصب کر لیتا، کشتی غریب لوگوں کی ہے، ان کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، تمہیں وہ برائی نظر آئی لیکن در حقیقت وہ بھلائی تھی، در حقیقت وہ بھلائی تھی۔ بچے کو قتل کر دیا، تمہاری نگاہوں کے آگے ایک قتل نفس گھوما، پیچھے اللہ میاں کی
جو مرضی تھی وہ کیا، یہ بچہ بڑا ہوتا والدین کو گمراہ کرتا، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، بچے کو بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا۔ آگے تم نے دیکھا دیوار گری ہوئی تھی، اس دیوار کو تعمیر کر دیا، بظاہر تمہیں یہی نظر آیا کیا کہ جیسا انہوں نے کیا ہم بھی ویسا کر لیتے، لیکن معاملہ کیا ہے، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے جو 2 یتیم بچوں کا تھا۔ اللہ یہ چاہتے تھے خزانہ محفوظ ہو جائے اور بچوں کو مل جائے۔ تو ظاہر کے اندر کیا نظر آتا ہے، حقیقت حال کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی ظاہر کو دیکھ کر ہم لفظ سبحان اللہ والا جو ایمان ہے اس میں ڈگمگا جاتے ہیں۔ اگر یقین کی دولت ہو تو پھر کبھی بھی ڈگمگائیں گے نہیں، بلکہ ہمارے دماغ میں امیر صاحب کیا آئے گا، ہمارے دماغ میں کیا آئے گا، سبحان اللہ۔ کیا آئے گا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا، جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ میں واویلا مچاؤں گا، میں پریشانی کا اظہار کروں گا، مجھے کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا۔ کیوں، اس لیے کہ اگر میں سمجھتا ہوں فلاں نے ایسا کیا تو معاذ اللہ یہ تو میرے دعوی ایمان کے خلاف ہے۔ میرا تو دعویٰ ہے سب کچھ کرتی دھرتی ذات وہ اللہ رب العالمین۔ اتنی بات سمجھ آ گئی جی یا نہیں آئی؟ سبحان اللہ کیا مطلب ہو گیا، اللہ کی ذات پاک ہے۔ کیا مطلب ہو گیا، اللہ کی ذات پاک ہے۔ کس اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ کس اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ جب ہر اعتبار سے پاک ہے تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ دیکھو کائنات کے اندر انسان نہیں، انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تسبیح مطلب وہ پاکی بیان کرتی ہیں کہ جو اللہ کے شایان شان ہے۔ تم انسانوں تمہارے اندر تو شعور ہے، جن کے اندر شعور نہیں بھی ہے اس بات کا شعور اللہ نے رکھا ہے کہ وہ بھی اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ تو اگر انسان اللہ کی پاکی بیان کرے اور وہ مخلوقات بھی اللہ کی پاکی بیان کریں اور ان کی پاکی کی تعریف خدا کرے، اور انسان زبان کی نوک سے اگر اللہ کی پاکی بیان کرے تو بتلاؤ اس پاکی کا کوئی فائدہ ہوگا، مزہ آئے گا، لطف آئے گا نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں ماشاءاللہ وظائف کی پابندی کرتے ہیں، چند دنوں کے بعد وظائف کی چھٹی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو وظائف کی چھٹی، بولو نا یار، بولو وظائف کی چھٹی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چند دن تک قرآن کریم کی تلاوت، چند دن تک نیکیوں کے کام۔ وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جنت میں جانے کے بعد جہاں بہت ساری نعمتیں ہمیں ملیں گی، وہاں ایک نعمت یہ بھی ملے گی، جنت میں جا کر ہمیں نعمتوں کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ جس اللہ کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ اللہ ہم وہاں سامنے دیکھیں گے، اللہ ہم وہاں پر ہمیں حقیقت کا اندازہ ہوگا۔ یہ ہے وہ اللہ جس کے متعلق میرا ایمان یقین والا تھا کہ ہر قسم کے عیوب سے، ہر قسم کے نقائص سے اور ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کیا مطلب ہوا سبحان اللہ کا، بولو کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی ذات ہر قسم کے نقوص سے، ہر قسم کے عیوب سے اور ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ اب اگر ہمیں کبھی کوئی پریشانی آئے، ہم واویلا کریں، کوئی مر جائے، سینہ پیٹنا شروع کر دیں، یا ہمارے گھر پر چوری ہو جائے اور کھوجی کتے لا کر اپنے گھر کی تلاشی یا یوں کریں یا وہ کریں، تو مطلب کیا ہوا؟ سبحان اللہ پر ایمان ہے۔ ہم مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے، صاف ہے، سب کچھ ہے، لیکن بات جب یقین کی آتی ہے تو یقین ہمارا کمزور ہے، اور جب تک یقین ہمارا کمزور رہے گا یہ ایمان ہمارا ہمیں وقتی طور پر تو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن ابد الآباد تک جو راحتیں ہمارا مقدر ہے وہ پہلے قدم پر ہمیں نہیں ملیں گی۔ آگے بھیا، اور یقین بنانے کے لیے محنت کرنا ہوتی ہے۔ تبلیغی حضرات بولتے ہیں نا، ہاں بستر اٹھا تبلیغ میں چل، یقین بنائے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی ذات پاک ہے، عیوب سے پاک ہے،
نقائص سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے۔ تو جو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، زبان کی نوک پر سے نکلنے والا یہ کلام بقول پیغمبر علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جن 4 کلمات کو منتخب کیا ہے ان میں سے پہلا کلمہ سبحان اللہ۔ زبان سے نکالو سبحان اللہ، زور سے نکالو، ایک مرتبہ اور نکالو۔ اب ویسے تو خدا کو نہیں مانتے، چلو مجمع میں مان لو کم سے کم، ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دی۔ 20 نیکیاں مل گئیں، کتنی؟ وہاں پر ایک نیکی کی وجہ سے اوندے منہ لٹکایا جائے گا۔ 20 مل گئی نا سر؟ بولو کہ نہیں ملی؟ 20 گناہ معاف ہو گئے۔ اب جنہوں نے فجر نہیں پڑھی ان کا گناہ معاف نہیں ہو، یاد رکھنا کہ سبحان اللہ پڑھی جا، نمازیں گول کری جا، ہاں یہ تسبیحاں پھیری جا، اور جو ہے نا وہ دوسروں کے حقوق ماری جا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا کلمہ کون سا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ سبحان اللہ کے مقابلے میں تھوڑا سا بڑھ کر ہے، چنانچہ پیغمبر نے فرمایا زبان سے نکلا الحمدللہ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ 30 گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی ذات تمام تر تعریفوں کے قابل ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم دنیاوی اعتبار سے جن چیزوں کی تعریف کرتے ہیں وہ تعریف ان کی نہیں ہوتی، تعریف ان چیزوں کے بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں پنکھا خوبصورت لگتا ہے، ہم پنکھے کی تعریف کرتے ہیں، یہ تعریف پنکھے کی نہیں ہے بلکہ پنکھے کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ اسی طریقے سے اس کائنات میں جس چیز کی بھی تعریف ہوگی وہ تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ذات کی ہوگی۔ اس لیے کہ کائنات کے اندر جو موجودہ حسن ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے اللہ میاں کا ارادہ، اللہ میاں کا فعل ہے۔ الحمدللہ تمام تر تعریفیں۔ یہ موبائل بہت اچھا ہے، بنانے والا بہت اچھا ہے، ایک قدم اور جائیں، اس موبائل بنانے والے کو موبائل بنانے کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ جواب آئے گا اللہ میاں نے دل میں ڈالا، بات اللہ میاں تک جائے گی۔ اگرچہ نام اس کے ماہر کا آئے گا لیکن پھر بھی نتیجہ اللہ کی ذات پر جا کر ختم ہوگا۔ الحمدللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو کلمات تشکر بھی کہا جاتا ہے، کلمات تشکر بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے پیغمبر سے جو دعائیں منقول ہیں ان کے شروع میں دیکھیں الحمدللہ۔ رات کو سو گئے مر گئے، رات کو سو گئے مر گئے تو سونے سے پہلے کی دعا اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ یہ ڈر ہے، خوف ہے، اے اللہ تیرے نام پر جیتا ہوں، تیرے نام پر مرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ڈر خوف نہ۔ جیسے ہی صبح اٹھے الحمدللہ، صبح اٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانا۔ باغو ہزارے وال ساتھی ہمارے چھتی سے بیچارہ آیا ہے، مکو دیکھ کر مکو چھتی تو ٹر کے آئے، ذرا سن کر مڑیاں مڑی کوئی بھی نہیں سن رہی ابھی۔ الحمدللہ الذی احیانا، وہ جو رات کو میں ڈرا ہوا تھا اے اللہ بچانا، یا اللہ بچانا، اللہم اللہ بچانا، وہ صبح ڈر نکل گیا نا، الحمدللہ سینہ چوڑا ہو گیا۔ الذی احیانا بعدما اماتنا، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ بیت الخلاء سے نکلے جاتے ہوئے اللہم اللہم، ظاہر ہے اب 3 لیٹرینیں 200 بندے جائیں گے، کسی نہ کسی کو تو شلوار پیلی ہونی ہے، تو پہلے دعا پڑھ لو، کیا؟ اللہم اے اللہ، اللہ بچانا، انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ بھی گندگی، اندر بھی گندگی، شیطان بھی گندگی، اللہم اے اللہ بچانا۔ اندر سے باہر نکلے سینہ چوڑا کر کے کیا؟ الحمدللہ۔ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ آیا کہ نہیں آیا؟ کھانا کھانے سے پہلے الحمدللہ نہیں ہے، پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ۔ پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے کھا رہا ہوں، ابتدا میں الحمدللہ نہیں، کھا لیا منڈ لیا پیٹ بھر گیا پھر الحمدللہ۔ آتا ہے کہ نہیں؟ کپڑا نیا پہننا ہے، کپڑا مل گیا، نیا کاٹن کا گل احمد کا سوٹ مل گیا، جمعہ کا دن پہننا ہے تو الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اسی بنیاد پر سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑے خوش ہوتے ہیں جو ہر لقمے پر الحمدللہ الحمدللہ کہتا ہے۔
وجہ کیا ہے بھیا؟ وجہ یہ ہے، سورۃ الاعراف کھول کر دیکھیں، شیطان نے اللہ میاں کے سامنے چیلنج کیا۔ جب شیطان کو باہر نکالا گیا تو شیطان کہنے لگا خدایا چھوڑوں گا نہیں، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ اکثرہم شاکرین، یہ اللہ ان بندوں میں سے تو اکثر کو ناشکرہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کا کلمہ دے دیا کہ الحمدللہ کہنے والا ناشکرہ نہیں ہو سکتا۔ جو لیٹرین سے نکلتے وقت کہ الحمدللہ، اور جو سوت کھانے کے بعد کہے، اٹھنے کے بعد کہے، تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بندہ ناشکرہ نہیں ہوگا، وہ بندہ ناشکرہ نہیں ہوگا۔ تو جو ناشکرہ نہیں ہوگا تو وہ شیطان کا بنے گا دشمن، شیطان کا کیا بنے گا؟ اور اللہ میاں کا کیا بنے گا؟ دوست بنے گا۔ اللہ میاں کا کیا بنے گا؟ محبوب بنے گا۔ تو بتاؤ اللہ میاں کا قرب چاہیے یا شیطان کا؟ اللہ کا قرب چاہیے نا۔ الحمدللہ کو اپنا تکیہ کلام بنا دیں۔ تکیہ کلام پر ایک لطیفہ ہے، چلتے قدموں سنا دیتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارا تکیہ کلام بن جائے، لالا خان زرین، اللہ کرے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ہمارا تکیہ کلام بن جائے۔ جب موت کا وقت آئے تو زبان پر فرشتوں کو دیکھ کر آئے سبحان اللہ۔ اللہ والے کا واقعہ سنا کہ نہیں سنا؟ بولو، فرشتے آ گئے، فرشتے آ گئے، گھر والے سارے جمع تھے۔ جیسے یہ فرشتے آئے حضرت والا کی زبان سے سبحان اللہ، دیکھو وہ آ گئے، کام شروع کیا الحمدللہ، انہوں نے ٹخنے تک نکال لی، الحمدللہ گھٹنے تک نکال لی، الحمدللہ سینے تک پہنچ گئے۔ چلو بھائی اب ہم چلتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو وہ بندہ کہاں جائے گا؟ جنت میں یا جہنم میں؟ یہ تکیہ کلام جس کا ہوگا تو پھر تو مشکل نہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ہماری زبان پر تکیہ کلام گالیاں، تو پھر مرتے وقت اگر وقت کا مجدد بھی آ کر ہمیں کلمے کی تلقین کرے گا، زبان پر کلمہ چڑھے گا۔ عادت بنائیں، عادت بنا لیں، عادت۔ احمد خٹک صاحب آئے باہر ماشاءاللہ، عادت بنا لیں۔ کس بات کی عادت؟ کہ ہماری زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اور پھر اگلا کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کی کیا فضیلت بیان کروں، یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ نے اس کلمے کے متعلق بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو بھیا، جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کہو لا الہ الا اللہ، جب مشکل چلی جائے پھر بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ حضرت والا نے بات سمجھائی کہ دیکھو جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پہلا خیال دماغ میں آتا ہے کیا؟ یہ مشکل پریشانی کیوں آئی؟ اس کا جواب لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، اب جب وہ مشکل پریشانی آ گئی تو دماغ میں پہلا خیال آیا اور تم نے کہا لا الہ الا اللہ، دوسرا خیال آئے گا یہ پریشانی جائے گی کیسی؟ اس کا جواب لا الہ الا اللہ۔ ایک ہی کلمہ ہے، ہر مشکل میں 2 مرتبہ پڑھنا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ زبان پکے گی کہ نہیں؟ زبان پکے گی کہ نہیں؟ بولو، زبان پر کلمہ چڑھے گا کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ، ہر مشکل کی آمد پر لا الہ الا اللہ، دوسرے خیال کی آمد پر تو سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، لا الہ الا اللہ کہیں گے، تو زبان کی نوک پر جاری لیاری تیسر ٹاؤن والوں کی زبان کی نوک پر جو کلمات جاری ہوں گے اللہ میاں کو محبوب ہوں گے کہ نہیں؟ اور 14 کلمہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کا تو مطلب ہی ختم ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کی ذات پاک ہے، کہانی ختم ہو گئی۔ اس کا مفہوم تھوڑا چھوٹا، پھر ہم نے کہا الحمدللہ قابل تعریف ہے، اللہ کی شان میں مزید اضافہ ہم نے بیان کیا، جب قابل تعریف ہے تو تیسرا جملہ منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ، کہ جو ہر عیب سے پاک ہوگا، جو ہر تعریف کا مستحق ہوگا، وہ وہی ہوگا کہ جس کے سوا کوئی نہیں ہوگا، جس کے سوا کوئی نہیں ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ مطلب جو ہمیں بڑا نظر آتا ہے یہ بڑا نہیں ہے، اس بڑے کے پیچھے جو بڑا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی۔ یہ کلمہ کتنا مبارک کلمہ ہے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح کے اندر یہ آدھا کلمہ پڑھا جاتا ہے، آدھا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ
الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھا جاتا ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا اپنے چچا کو کہ چچا جان ممکن ہو روز پڑھ لیا کریں، ورنہ ہر جمعے کو، ورنہ ہر مہینے، ورنہ سال میں، ورنہ زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس نماز کا سلام پھرے گا، پچھلے سارے گناہوں کو اللہ کی ذات معاف فرما دے گی۔ ایک ہی کلمہ ہے نا بھیا، یہ تو نہیں کہا پیغمبر نے اپنے چچا کو کہ چچا جان 4 رکعتیں پڑھنی ہے، پہلی میں سورہ بقرہ، دوسری میں آل عمران۔ نہیں، اللہ میاں کو پتہ تھا، پیغمبر کے دماغ میں بات ڈالی۔ بعد میں لیاری 63 ٹاؤن والے بھی تو آنے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اور کام بھی کرنے ہیں۔ لوگوں کو درس کا کہو، مسجد میں آنے کا کہو، اتنے لمبے لمبے بہانے، اللہ میاں کو سب پتہ تھا۔ لہٰذا کہا کہ چلو اگر مسلمان ہو تو سبحان اللہ تو کہنا آتا ہوگا، الحمدللہ کہنا آتا ہوگا، لا الہ الا اللہ کہنا آتا ہے، اللہ اکبر کہنا آتا ہے۔ ان کلموں کو ہی کم از کم مطلب، معنی، مفہوم کے ساتھ اگر پڑھ لو گے تو فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ اگلی بات سنیے جناب، میں اور آپ صلاۃ و تسبیح تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں؟ امید ہے، یقین نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے بھیا؟ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہم نے منہ سے کہا کیا؟ ہم تو خالی گنتیاں گن رہے ہوتے ہیں، ہم تو خالی گنتیاں گن رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر تھوڑی سی توجہ ہو جائے، اگر تھوڑی سی توجہ ہو جائے تو معمولی سا کلمہ گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرے گا، تو انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہوگی۔ تو خلاصہ کیا بنا بھیا؟ بولو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات قابل تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی ذات سب سے بڑی۔ اتنا مفہوم ڈال کر آج جمعے کے بعد 4 رکعت صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، اللہ کی ذات سے امید ہے مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل۔